بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبکہ سب سے خطرناک چیز مغربی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی ثقافت و تہذیب کا سامنا آنا ہوگا. یہ بات مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی. یہ فتح مغرب و مشرق کے کفار اور یہود و نصارہ کے لیے سخت ترین خوف کا پیش خیمہ ہوگا. ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی اور لرزہ برندام ہوگے. اس نئی فتح پر سے ہر کافر حکومت خوف کے مارے کھام رہی ہوگی. گزشتہ صفحہ میں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت گزر چکی کہ اہل مشرق اور اہل شرق و غرب امام مہدی کے جھنڈے پر لعنت بھیجا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی کی حرکت اور حکومت پر لعنت بھیجیں گے. کبھی اندازہ یہی ہے کہ جب سرزمین عرب میں شرق و غرب کے کفار اپنا اثر و رسوخ کھو بیٹھیں گے تو قریب کے دریاؤں اور سمندروں میں کفار کے بحری بیڑے اور ان کے بے شمار جہاز حرکت میں آئیں گے. اب ان کا کنٹرول ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے دھمکیوں اور سودے بازیوں سے کام لیں گے. مگر امام مہدی اور ان کے اصحاب کا قوی ایمان اور پختہ یقین ان کی عزم کو مزید قوت دے گا. اللہ تعالیٰ کی نصرت کے سامنے ان کفریہ طاقتوں کے سارے منصوبے درے کے درے رہ جائیں گے. ان کے سامنے آخری آپشن یہ باقی رہ جائے کہ یا تو امام مہدی کے مکمل مطالبات تسلیم کر لیں گے یا بعض مطالبات مانیں گے، جن کا مطلب ہے کہ اس خطے میں اپنی مصلحتوں کی حفاظت کی خاطر پرامن جنگ بندی کا اعلان کریں گے، کیونکہ انہیں بخوبی یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی نظر اب سرزمین فلسطین پر مرکوز ہے. چنانچہ مذاکرات کی میز پر کامیابی کے بعد بھی ان کے لشکر مہدی کا ہدف کفریہ طاقتوں کے بہم لیا ہوگا. اس لیے یہ جنگ بندی بہت جلد ناکام ہو جائے گی، کیونکہ ان کی طرف سے دہشت گردی اور دیگر نام و نہاد وضعی قوانین کے نفاذ پر اصرار ہوگا. مگر اس جانب سے اس کے کئی شقوں پر اتفاق نہیں ہوگا، جس میں کفر کی و مطلوب افراد کی فہرست امام مہدی کی حکومت کے سامنے پیش ہوگی تاکہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کفریہ طاقت اپنی کارروائی جاری رکھے گی. مگر امام مہدی ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کریں گے. کفار اپنے مطلوب افراد کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنائیں گے، ان کی کمزوریاں ڈھونڈی جائے گی، خفیہ ادارے گہرا تنگ کر کے ان کی معلومات اکٹھے کریں گے. ان کا دعویٰ ہوگا کہ لشکر مہدی کے افراد ہمارے سیاحوں کو اغوا کیا ہے اور ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، یا بعض مغربی اور مشرقی نو مسلم ان کے پاس ہے اور وہ ہمارے سفرد کیا جائے. یا پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ انہوں نے یہ بے گناہ عوام کو بم دھماکوں میں نشانہ بنا کر قتل کیا، لہٰذا یہ افراد ہمارے حوالے کیے جائیں گے. مگر امام مہدی کی حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کرے گی اور کہے گی واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہیں اپنے بھائی کبھی حوالہ نہیں کریں گا. اس وجہ سے کافر طاقتیں امام مہدی سے کیے گئے معاہدوں کو سبوتاج کریں گے. یہ معاملہ عالمی جنگ کا خیمہ ثابت ہوگا. اس جنگ میں مسلمانوں کو کفریہ طاقتوں پر فتح نصیب ہوگی. پھر یہ ہمارے فلسطین تک پہنچ جائے گا، فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، بیت المقدس